انسانیت کی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو ہر دور کے انسان کے دل میں ایک زوردار اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ایمان، صبر اور اللہ کی مکمل اطاعت کی سب سے بلند مثالیں انبیاء کی زندگیوں میں ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی ایک ایسی مثال ہے جو ہر مسلمان کے دل میں زندہ رہتی ہے۔ یہ کہانی نہ صرف تاریخ ہے بلکہ ہر نسل کے لیے سبق اور روحانیت کی ایک روشن مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ایسے ماحول میں ہوا جہاں بت پرستی اور جہالت عام تھی۔ چھوٹے بچے کے طور پر انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کا دل ہمیشہ صرف اللہ کی طرف متوجہ رہا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ سورہ الناس آیت 125، یعنی بے شک ابراہیم ایک قوم کے لیے نمونہ تھا، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا، سچا اور شرک سے پاک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں متعدد امتحانات دیکھے۔ جب اللہ نے انہیں آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو وہ آگ میں ڈالتے وقت بھی ایمان کی ستون پر قائم رہے۔ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا اور محفوظ کر دیا، اور یہ ثابت ہوا کہ حقیقی ایمان ہر طاقتور خطرے سے بلند ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ بیٹا نہ صرف ان کے دل کی خوشی تھا بلکہ ان کی دعا اور صبر کا صلہ بھی تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اللہ کی قدرت کی علامت اور وعدے کی تکمیل تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ سورہ صافات آیت 101، یعنی ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور والد کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، ایک ایسا امتحان آیا جس نے انسانیت کی تاریخ بدل دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے قربان کر رہے ہیں۔ یہ خواب عام انسانوں کے خواب نہیں تھے، کیونکہ انبیاء کے خواب وحی کے مترادف ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى۔ اور جب دونوں مکمل عمر کے ہو گئے تو حضرت ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، تم دیکھو کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس امتحان میں اپنے والد کے ساتھ مکمل اطاعت کا مظاہرہ کیا اور فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یعنی ابا جان، وہ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ پورا کریں، اللہ کی مرضی سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ الفاظ انسانی عقل اور دل کی حد سے بالاتر اطاعت کے عکاس تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں انسانیت کی سب سے بڑی آزمائش سامنے آئی۔ باپ اور بیٹے دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ جب قربانی کے عمل کے لیے دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یعنی جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ یہ لمحہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان تھا، جہاں ایمان اپنی بلند ترین حد کو چھو رہا تھا۔ جیسے ہی قربانی کرنے والا عمل مکمل ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کی حقیقت کو سچ کر دکھا دیا، اسی طرح ہم نے بندوں کو جزا دیتے ہیں۔ خون بہائے بغیر قربانی قبول ہو گئی اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک عظیم قربانی بھیجی۔ یہ واقعہ آج بھی ہر مسلمان کے دل میں زندہ ہے، اور ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اس کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کو گوشت یا خون نہیں چاہیے، بلکہ دلوں کی پاکیزگی، ایمان اور تقوی چاہیے۔ یہ قربانی ہر مسلمان کے لیے ایک نصیحت ہے کہ اپنی خواہشات، انا اور نفسانی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے سامنے مکمل اطاعت اور تسلیم سب سے بڑی قربانی ہے۔ یہ قربانی دلوں میں ایمان پیدا کرتی ہے، انسانیت کے لیے صبر، ایمان اور اللہ پر اعتماد کی مثال قائم کرتی ہے، اور ہر نسل کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی کی روشنی فراہم کرتی ہے۔